اورنگ آباد کے بہت اچھے لوگوں، میرا خیال ہے 35-40 برس سے میرا خیال ہے کوئی 1/3 دنیا میں شاعری سنا چکا ہوں میں، درجنوں ملکوں میں، لیکن یہ میری کمائیگی یا کمبختی ہے کہ اورنگ آباد جہاں جڑیں ہیں شاعری، وہاں میں پہلی بار کسی مشاعرے میں آیا ہوں، اور زندگی کی روٹین کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ ہر تیسری رات ہر دوسری رات کسی نہ کسی شہر میں مشاعروں کے نام پر جو تماشے ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتا ہوں. لیکن آج میں سن کر خاص طور پر ہمارے دونوں نظم کے شاعر، انہیں آپ نے جس احترام سے سنا، سبھی لوگوں کو سنا، تو آپ نے شاعری کی جس طرح سے حفاظت کی ہے، تو مجھے خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ آج کا مشاعرہ پڑھ کے میں مکمل ہو جاؤں گا، ورنہ میں ادھورا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. میں اجازت چاہوں گا اپنے شاعر دوستوں کو. ایک بات اور عرض کر دوں کہ میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی آدمی ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ شاعری کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں، لیکن میں تھوڑا بہت کاروباری بھی ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ مشاعرہ کسے کہتے ہیں. تو میں تھوڑا بہت مشاعرہ سناؤں گا، تھوڑا بہت ادب سناؤں گا، تھوڑی بہت شاعری سناؤں گا، اور تھوڑا بہت چورن بیچ دوں گا. یہ سب کچھ ہوگا، لیکن بس اتنی درخواست ہے میرے دوستوں کہ جب تک میں مائک پر ہوں تب تک آپ کی پوری 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 توجہ میری طرف ہونا چاہیے. انشاءاللہ بالکل ہوگا. اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ میں کب اچھا شعر سناؤں، بس یہ یاد رکھیے. میں جہاں جہاں موقع مل جائے گا وہاں کوشش کروں گا کہ میں اپنے شاعر دوستوں کی بھی تواضع کرتا چلوں، اور آپ کے لیے بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ حاضر کروں گا. میں یہاں سے شاعری شروع کر رہا ہوں، مشاعرہ شروع کر رہا ہوں، کہ جس کی وجہ سے یا تو میں بہت زیادہ مشہور ہوں یا بہت زیادہ بدنام ہوں. ملاحظہ فرمائیں، اجازت دیں مجھے. اور ایک بات اور کہ جب تک آپ مجھے سنتے رہیں گے جب تک میں سناتا رہوں گا. تالیاں اس بات پر. بس بس مجھے جب تک لگے گا کہ آپ زندہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، تب تک میں حاضر ہوں. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں. لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں. دعائیں ان میں ہوتی تھیں، دوائیں ان میں ہوتی تھیں، مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں. دعائیں ان میں ہوتی تھیں، دعائیں ان میں ہوتی تھیں، مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں. دعائیں ان میں ہوتی تھیں، دوائیں ان میں ہوتی تھیں، دعائیں ان میں ہوتی تھیں، مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں. ہم وطن ہیں. یار سیٹی نہ بجائے کوئی، جو کچھ بھی کام کرنا ہے منہ سے کرے، اور کہیں سے اجازت نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں کہ ہم وطن ہیں. میرے شعر کا کردار آپ ہیں، میرے سامنے جو موجود ہیں، کردار آپ ہے، شعر میرا. سنیں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں، لیکن
ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. واہ واہ واہ، زندہ باد. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں. لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. زندہ باد. ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. بس کیا ہے، واہ واہ واہ. ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں، لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. عرض کر رہا ہوں کہ زندہ دلی سے، یہ سنیں خاص طور پر میں پیش کر رہا ہوں، یہ یکجہتی کا، یہ یہاں یہ حیرت ہو رہی ہے مجھے، مراٹھ والا اردو جرنلسٹ ایسوسیئیشن کا بینر لگا ہے کہ عام طور پر مشاعروں میں ایک بینر لگا رہتا ہے کل ہند مشاعرہ قومی یکجہتی کے سلسلے میں. پورے دیش میں آپ چلے جائیے، قومی یکجہتی کا پورا پورا ٹھیکہ جو ہے اردو مشاعروں نے لے رکھا ہے. میں یکجہتی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. چمکیں گے ہم کسی سے. میرے سامنے کی پہلی صف میں سردار صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں اور آپ کو شریک کرتا ہوں میرے ساتھ. چمکیں گے ہم کسی سے، یکجہتی ہے اس طریقے سے. جی. چمکیں گے ہم کسی سے، نہ چمکو کسی سے تم. اگر میں یکجہتی کی صحیح تصویر بنانے میں کامیاب ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ راحت تم کامیاب ہو. چمکیں گے ہم کسی سے، نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جئیں، زندہ دلی سے تم. چمکیں گے ہم کسی سے، نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جئیں، زندہ دلی سے تم. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں، افضل سے ہم حساب کریں سادھوی سے تم. زندہ باد. زندہ باد. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے، دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں. واہ واہ واہ. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں. واہ واہ. جی حاضر. چمکیں گے ہم. ایک بہت خوبصورت اور بہت راز کی اور سچی بات بتاؤں اورنگ آباد کے لوگوں. سچی بات یہ ہے کہ ابھی شعر پڑھنا میں نے شروع نہیں کی. چمکیں گے ہم، ہمارا فرمانی کا ذکر ہے. چمکیں گے ہم کسی سے، نہ چمکو کسی سے تم. واہ واہ واہ. زندہ دلی سے ہم جئیں، کیا کہنے ہیں. زندہ دلی سے تم. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں، افضل سے ہم حساب کریں سادھوی سے تم. میرے پاس یہ بہت سی چٹھیاں آئی جب میں یہاں بیٹھا تھا. کچھ بچوں نے شاعری میری سن رکھی ہوگی کسی ذریعے سے، ٹیلی ویژن وغیرہ سے. تو ایک مجھ سے دو تین چیزوں کی خاص طور پہ فرمائش کی جو میں بھول بھی چکا ہوں، یاد کر کے میں پڑھتا ہوں. گجرات ایک ایسا زخم ہے ہماری یادداشت، ہمارے حافظوں پر، کہ وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. تو میں یہ 4 مصرے آپ کو پڑھ رہا ہوں. میں نے یہ آنسو میں نے پورے دیش میں بلکہ پوری دنیا میں آنسو روئے ہیں گجرات کے. یہ کہا گیا کہ ایک ریل کی بوگی جہاں رکی کسی اسٹیشن پر، تو وہ باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا اور اس میں آگ لگا دی گئی اور اس میں 60-65 لوگ مر گئے. یہ سارا قصہ تھا. اس کے بعد 1 برس کے بعد رپورٹ آئی اور یہ اس رپورٹ میں آیا کہ ریل کی جو بوگی ہے وہ باہر سے نہ لاک کی جا سکتی ہے نہ کھولی جا سکتی ہے. ریل کا دروازہ اندر سے ہی کھلتا ہے اور اندر سے ہی بند ہوتا ہے. میں نے یہ 4 مصرے کہنے کی کوشش. ملاحظہ فرمایا، عرض کیا ہے کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، خوب ہوش میں سنیے گا. میری سچائی اگر سچ ہے تو میری سچائی میں اپنا ساتھ دیجیے گا. ساری دنیا تک سچائی پہنچانے میں مجھے مدد ملے گی. عرض کر رہا ہوں کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر،
وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ کیا کہنے ہیں، کیا مصرائی خوب ہے. ہاں ہاں ہاں. جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں. واہ واہ واہ. جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، واہ واہ. اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ آئیے تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ مختلف رنگوں کی شاعری میں آپ کو سناؤں گا، الگ الگ مزاج تھوڑا سا بدلتا رہے گا، لیکن ماحول بس ایسے ہی بنا ہے، ماحول ایسے ہی بنا ہے. یہ اللہ ملک میرے دوست سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا قدیر صاحب، آپ کی نظر کر دوں، یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں. آپ از کیا ہے کہ سیاست میں ضروری ہے رواداری. سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے، سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے. وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے، افطاری سمجھتا ہے. اور عرض کیا ہے کہ میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے. میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے، میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، مگر وہ میرے ہر وعدے کو، میں سنو کہ لبیں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. میرے ساتھ ساتھ سفر کریں گے تو میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. لبیں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لبیں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لبیں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا. گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لبیں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکال. میرے پرانے دو اشعار ہیں، یہ میرا خیال ہے کوئی 25-30 سال پہلے کہے تھے، وہ اس کی بھی فرمائشیں وہ میں پڑھتا ہوں. یہ بھی پہلے کہ یہ 4 مصرے آ گئے ہیں یاد، تو مجھے وہ سنا دوں. مجھے آج بڑی خوشخبری مجھے دی بھائی مولانا ہمارے قدیر صاحب نے، کہ جنہوں نے یہ آج مشاعرے کا انعقاد کیا ہے، رہبر شمع رہبر، یہ اخبار جو آپ کا ہفتہ وار نکلتا ہے، اب وہ روزنامہ کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، ضمیر صاحب کی ادارت میں اور ہمارے مولانا قدیر کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ میں پورے دیش بھر میں جتنے اخبارات نکلتے ہیں ان سب سے میں واقف ہوں. میرے گھر پہ میرے ٹیبل پر چائے کی پیالی بعد میں آتی ہے، لاشیں پہلے آ جاتی ہیں اخبار کے ذریعے سے. تو مجھے کردار سے میں واقف ہوں، لیکن اگر ایماندار صحافت کا کہیں بنیاد پڑھیے تو میں ہمیں سلام کرنا چاہیے. از کیا کہ دربدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے. مزہ لیجئے گا اورنگ آباد والوں، دربدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے. دربدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے. میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے.
در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، لفظ گونگے ہو چکے، وہ تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے، میرے سات دربان درباروں کے مالک ہو گئے، در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کھل جا سم سم، یاد ہے کس کو، کون کہے اور کون سنے، گونگے باہر چیخ رہے ہیں، بہرے اندر بیٹھے ہیں۔ کھل جا سم سم، یاد ہے کس کو، کون کہے اور کون سنے، گونگے باہر چیخ رہے ہیں، بہرے اندر بیٹھے ہیں۔ بہرے رات کے سا بوجھ، دیکھیے یہ الگ تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں دھیرے دھیرے، میں چاہتا ہوں کہ میں اورنگ آباد میں آیا ہوں تو اورنگ آباد میں جو کچھ اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ عشق کسے کہتے ہیں، میں اپنے طور پر جو سمجھتا ہوں، بڑے بڑے ذمہ دار شاعر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کچھ ضرور اس کا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جسارت کروں گا، لیکن تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر یہ چلیں۔ مولانا میری طرف دیکھیے، درس کر رہا، ہاں ضرور 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 سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رات کیسا بوجھ، یاد رکھنا میرے اس چھوٹے سے شاعر کے حوالے سے، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا۔ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ، چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا۔ میرا شعر یاد رکھنا اورنگ آباد کے لوگوں، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا، قبر کے پتھر کے نیچے تھیں میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ نے سن کے ہی نہیں دیا، سن کے ہی نہیں دیا شعر، آپ نے سن کے ہی نہیں دیا، مجھے افسوس ہوا۔ میں پھر وہیں آ جاؤں گا، ایک سیکنڈ میں گجرات چلا جاؤں گا، مجھے گجرات جانے میں یا عراق جانے میں یا واشنگٹن جانے میں 2 منٹ لگیں گے، لیکن میرا ضمیر الاؤ نہیں کر رہا، آپ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی زیادہ دیر تک نہیں کرنا چاہیے۔ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاندنی چھت پہ تھی، میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ بہت ہی نوازی، بہت ہی نوازی، بڑی محبت۔ ہمارے
میں ایک بہت ہی بھائی آپ ہمارے عزیز بھی ہیں، ان کے حوالے سے، سلیم محی الدین کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری مرتبہ گزارش ہے کہ کوئی بھی اس محبت سے مجھے نہ نوازے، ہار نہ پہنائے، اس لیے کہ یہ استعمال شدہ ہیں۔ اور مجھے میری عمر جو ہے وہ 60 برس کی ہونے کو آئی ہے، یاد نہیں آ رہا خدا کی قسم کہ آج تک کوئی میں نے استعمال شدہ چیز استعمال کی ہے۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہے، پھر آپ کا کردار آ رہا ہے، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں، ٹھوکروں میں نہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا۔ جہالت جہاں جہاں، دیکھیں میرا اپنی سوچ ہے میری کہ جہاں جہاں محبتیں ہیں وہاں وہاں کوئی کتاب ہے، لیکن جہاں جہاں نفرتیں ہیں، جہاں جہاں جنگ ہے، جہاں جہاں لڑائیاں ہیں، جہاں جہاں دشمنیاں ہیں، وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہے۔ یہ میرا اپنا سوچ ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا، لوٹ آیا، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا۔ میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، واہ واہ، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا۔ میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، اور وہ نوجوانوں، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی۔ جہالتوں کے اندھیرے مٹا، ایک ہی ہے نوجوان، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا۔ میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی۔ میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، وہ بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، وہ بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی۔ میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا، اور سنیں کہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں۔ میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا۔ پھر دیکھیے ایک شعر نظر کرتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، اور کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، وہ چاہتا تھا، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ یہ ابھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، تو میں نے مخاطب کیا تھا نوجوانوں کو۔ سر ایک دو شعر وہ بھی، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے۔ ہاں میں اچھا جی، مجھے یاد دلانا، جو یاد آتے جا رہے ہیں میں پڑھتا ہوں۔ پہلی بار آیا ہوں، میرے آپ کے لیے سبھی نہ آئے۔ اچھا کہا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کسی وقت بھی چھوٹا کبیر آ سکتا ہے۔ جوانیوں میں یہ مجھے اشارہ کیا کہ تھوڑے سے الگ قسم کی بھی شاعری میں آپ کو سنا، میں الگ مزاج کی شاعری سنا۔ وہ مجھے جب میں نے کہا کہ وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، تو نوجوانوں نے کم داد دی، بزرگوں نے زیادہ دی، تو میں اندازہ ہو گیا کہ اورنگ آباد میں واقعی زندہ دل لوگ رہتے ہیں۔ جوانیوں میں جوانی کو دھول کرتے ہیں، دھول کرتے ہیں۔ سنے ضمیر میاں،
जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम ये शायरी कैसी लग रही है आपको? तो चलो थोड़ी देर ऐसे ही चलते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। बात आ जाएंगे। सुने दोस्तों कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। मेरी बहनें और बेटियां भी हैं यहाँ पे, सभी एंजॉय करें कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। तरकीब भी बड़ी नई है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर सब। अरे मुझसे है मर्दाना शेर है ये सुभाष भाई जिन्होंने मुशायरे में बड़ी मदद की है, मैं उनकी तरफ से पूरे औरंगाबाद वालों की नजर कर रहा हूं। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। एक गजल सुनाता हूं, मेरा ख्याल है मैं अपनी पारी खेल ली। एक छोटी सी गजल है। अस्किया के अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। एक इत्तला देना चाहता हूं औरंगाबाद में, औरंगाबाद वालों को एक इत्तला देना चाहता हूं कि जो मैंने मतलब सुनाया ये अच्छा था। ये इत्तला है मेरी तरफ से, वो खबर होना चाहिए थी आपको। फिर से सुना दो। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। अंधेरे चारों साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सुने, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। अब ये पढ़ता हूं मेरी जान, ये तो कदम तो हो जाएगा। अब यार सदर होने का ये भी मतलब नहीं है। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, सुन के बताइएगा। लहू लुहान पड़ा था जमीन पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीन पर
لہو لہان پڑا تھا زمین پر ایک سورج، پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے، زمین پر آ گئے، شاعر دوستو زمین پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو، بری خبر ہے فرشتے خطائیں کرنے لگے، زمین پر آ گئے، زمین پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو، بری خبر ہے فرشتے خطائیں کرنے لگے، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے، ترقی کر گئے ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے۔ عجیب رنگ تھا مجلس کا، عجیب رنگ تھا۔ میرا پرابلم یہ تھا کہ میں جو کہتا ہوں وہ پڑھ دیتا ہوں، چاہے وہ لال قلعہ دلی کا ہو چاہے واشنگٹن ہو، میں کبھی مجھے کوئی مصلحت یا سمجھوتا یا خوف یا چاپلوسی یا خوشامد کبھی بھی مجھے چھو کر بھی نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، بدنام رہا شعر۔ عرض کیا ہے کہ یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے، اور عجیب رنگ تھا۔ یہ پارلیمنٹ میں جو کچھ کاروائی ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے لوک سبھا میں۔ دیکھیے اسی میں غزل بناتا ہوں، یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے، عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی، سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے۔ عجیب رنگ تھا مجلس کا، عجیب رنگ تھا مجلس کا، خوب محفل تھی، یہ برف راتیں بھی بن کر ربھی دھواں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں۔ کیا کہنے کیا کہنے، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں۔ ایک بات بتا دوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھی میں زیادہ آپ کے مزاج سے واقف بھی نہیں ہوں، خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو میں کہہ ہی دوں آپ کو کہ بہت سے شعر آپ کو پسند آتے ہیں جس پر آپ خوب چیخ کر داد دیتے ہیں، تالیاں بجا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ شعر آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن وہ شعر جو آپ کے سمجھ میں ذرا مشکل سے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ شعر اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بس یہ گر ہے، یہ گر اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو آپ کا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ۔ بس یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا شعر اورنگ آباد کے لوگوں، وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں۔ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں۔ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں۔ غزل ختم کر رہا ہوں، غزل میں 4 شعر اپنی پسند سنا دیتا ہوں اور 2 شعر پھر ہمارے صدر صاحب کی، اور پھر اجازت کہ کبھی یہ تو میں کہہ کر دیکھ رہا تھا کہ اگر میں ایسا کہہ دوں گا تو کیا ہوگا، یہ کہہ کر میں نے دیکھ لیا۔ کبھی سلیم ہم تیری شرطیں قبول کرتے ہیں، سنے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا۔ مزہ لیجیے گا، یہ میری کوئی تھوڑی سی بہت نجی پوئٹری ہے، اچھا لگے گا آپ کو۔ از کیا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر، شاید بھائی کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے
جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے